السلام علیکم۔ آج جو ہم ٹاپک کریں گے وہ ہے فائنل لیسن پلان اسلامیات کا۔ آپ کسی بھی سبجیکٹ کا بنا سکتے ہیں، میں اسلامیات کا بتا رہی ہوں۔ پریویس لیکچر میں نے انگلش کا بتایا تھا۔ اچھا، 2 فائنل لیسن پلان ہوتے ہیں، ایک بتا چکی ہوں، دوسرا ابھی بتا رہی ہوں کہ اس کو لکھنے کا کیا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، رول نمبر لکھنا ہے، جس سبجیکٹ کا آپ بنا رہے ہیں اس مضمون کا نام لکھنا ہے۔ یہ اسلامیات ہے تو اسلامیات کا لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ٹاپک آپ پڑھائیں گے اسٹوڈنٹس کو، آپ نے اس ٹاپک کا نام لکھنا ہے۔ یہ اسلامیات کے طہارت و پاکیزگی پہ بنایا ہے تو آپ نے لکھنا ہے عنوان میں طہارت و پاکیزگی۔ جماعت ناہم سے لیا گیا، آپ جس کلاس کا لیں گے آپ نے وہی جماعت لکھنی ہے۔ جتنے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے ان کی تعداد لکھنی ہے، یہاں پہ 30 لکھا ہوا ہے، 30 تھے اسٹوڈنٹس۔ دورانیہ کتنا ٹائم ڈیوریشن تھا، وہ 30 منٹس۔ جس ڈیٹ کو آپ نے لکھا وہ آپ نے تاریخ لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 کالم بنانے ہیں۔ پہلے کالم میں عنوانات، دوسرے کالم میں نفس مضمون، تیسرے کالم میں تلخیص تختہ سیاہ۔ عنوانات میں سب سے پہلے عمومی مقاصد کی ہیڈنگ دینی ہے۔ اس میں یہ لکھنا ہے، اسلامیات کی کسی بھی ٹاپک پہ آپ بنا رہے ہیں، عمومی مقاصد سب میں یہ لکھ سکتے ہو آپ۔ طلبہ کو دین کے بارے میں معلومات فراہم کرنا، طلبہ کی اخلاقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، طلبہ کو اسلامی طرز زندگی اپنانے کی ترغیب دینا۔ خصوصی مقاصد ہر ٹاپک میں چینج ہوں گے، کیونکہ ہمارا جو سا ٹاپک ہوگا اس لحاظ سے خصوصی مقاصد بنانے ہیں۔ جس طرح ہمارا طہارت و پاکیزگی ٹاپک ہے تو آپ اس طرح بناؤ گے، بچوں کو طہارت و پاکیزگی کے مفہوم سے آگاہ کرنا، طلبہ کو طہارت سے آگاہ کرنا، اسلام میں طہارت کی اہمیت کے بارے میں بتانا۔ عمومی مقاصد، خصوصی مقاصد کے بعد آپ کی ہیڈنگ ہوگی تدریسی معاونات، کہ آپ نے کیا کیا چیزیں یوز کی ہیں۔ تختہ سیاہ یوز کیا، یعنی کہ بچوں کو بورڈ پہ لکھ کے بتایا، چاک، ڈسٹر یوز کیا، چارٹ یوز کیا، پوائنٹر یوز کیا، کوئی ماڈل یوز کیا، مارکر یوز کیا، کوئی درسی کتاب یوز کی۔ پھر اس کے بعد آپ بتائیں گے تدریسی معاونات کے بعد آپ بتائیں گے سابقہ معلومات، کہ یعنی کہ جو بھی ہم ٹاپک بتا رہے ہیں نا، اس سے پہلے جو ہے نا ہم سابقہ معلومات کے بارے میں بتائیں گے، کہ جو ٹاپک ہوگا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات پریویس جو پہلے کبھی بتائی ہو، یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات بتائیں گے، لیکن اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ اچھا، اب جیسا ہمارا ٹاپک ہے طہارت و پاکیزگی، تو سابقہ معلومات میں آپ لکھیں گے اسلام میں کس چیز کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ پھر پوچھیں گے جسمانی صفائی سے کیا مراد ہے، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کا کیا مقصد ہے۔ یہ تینوں چیزیں طہارت و پاکیزگی سے ریلیٹڈ ہیں، سابقہ معلومات میں اسی ٹائپ کی چیزیں پوچھی جائیں گی۔ پھر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے طریقہ تدریس، کہ اس میں تحریری طریقہ بھی اپنایا گیا اور تقریری بھی۔ آپ جس طریقے سے پڑھائیں گے، جو طریقہ اپنائیں گے وہی لکھنا ہے۔ اگر آپ صرف تحریری اپنائیں تو صرف تحریری لکھیں، دونوں اپنائیں تو دونوں لکھیں۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے، اب جس طرح طہارت و پاکیزگی ہے تو تھوڑا سا اس بارے میں آپ بیان کریں گے۔ ہر انسان صاف ستھرا رہنا پسند کرتا ہے، وہ اپنے لباس، جسم، گھر، غرض یہ کہ تمام چیزوں کو صاف رکھتا ہے، کیونکہ طہارت سے سکون ملتا ہے۔ صاف ستھرا رہنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ ہمیں صرف اپنی جسمانی صفائی کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اپنے گلی محلے کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ طریقہ تدریس کے بعد آپ جو ہے نا جو ٹاپک ہوگا اس کے بارے میں تھوڑی ایکسپلینیشن دیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ آپ کی ہوگی اعلان سبق۔ اعلان سبق میں آپ جو ہے نا اپنا ٹاپک بتائیں گے اسٹوڈنٹس کو، جو آپ کا ٹاپک ہوگا۔ جس طرح اس میں طہارت و پاکیزگی کا ذکر آپ کہیں گے، اسی حوالے سے آج ہم طہارت و پاکیزگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پیشکش کی آپ ہیڈنگ دیں گے کہ کون سا آپ کا ٹاپک ہے، تو اس
ٹاپک آپ جو بتا رہے ہیں، ہم سمجھو بتا رہے ہیں طہارت کا مفہوم، تو پیشکش میں آپ نے وہ لکھ دیا طہارت کا مفہوم۔ لفظ طہارت کا مطلب ہے صفائی اور پاکیزگی۔ ٹھیک ہے، اتنا آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد آپ بتائیں گے طہارت کی قسمیں، کہ طہارت کی کتنی قسمیں ہیں؟ طہارت کی 2 قسمیں ہیں۔ پھر آپ بتائیں گے جسمانی صفائی کے بارے میں، روحانی صفائی کے بارے میں۔ آپ کو یاد بھی ہوگا کہ خصوصی مقاصد میں ہم نے ان سے ریلیٹڈ کوسچن بھی پوچھے تھے، تو خصوصی مقاصد انہی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے جو ہم نے کروایا ہوا ہوتا ہے۔ طہارت کی قسمیں میں آپ نے جسمانی صفائی کا بتانا ہے اور روحانی صفائی کا۔ جسمانی صفائی کے لیے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے گزاریں، اصولوں کے مطابق گزاریں اپنی زندگی۔ روحانی میں اپنے بتانا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اس کے احکام کی پابندی کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ نے جن کام کو کرنا کا حکم دیا ہے ان کام کو کریں، جن سے منع کیا ہے ان سے منع ہوں۔ تزکیہ نفس کرنا، قرآن کی تعلیمات کے مطابق طہارت کو پسند کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اپنے طہارت لباس کا بتانا ہے اور اپنے کپڑے پاک رکھو، یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد آپ اعادہ میں بتائیں گے جو آپ نے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا اس کے بارے میں آپ کوسچن پوچھ سکتے ہیں۔ طہارت سے کیا مراد ہے؟ جو آپ نے شروع میں بتایا تھا طہارت کا مفہوم صفائی اور پاکیزگی ہے، تو اس طرح آپ اینڈ میں بچوں سے پوچھیں گے طہارت سے کیا مراد ہے؟ طہارت کے لیے جسم کی آپ صفائی کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے؟ طہارت مکان میں کن جگہوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے؟ اس طرح کے آپ سوال پوچھیں گے۔ گھر کا کام اینڈ میں آپ دیں گے اسٹوڈنٹس کو۔ طہارت و پاکیزگی کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں، یعنی کہ آپ نے جو ٹاپک رکھا ہوگا آپ اسی سے ریلیٹڈ گھر کا کام دیں گے۔ اگر یہی ٹاپک ہے تو یہ بھی دے سکتے ہیں۔ اب جس طرح ہم نے ان کی اقسام پڑھائی تھی، جسمانی صفائی، روحانی صفائی، طہارت لباس، آپ یہ بھی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔